بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحیات، طیبات، تقدیسات اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہان ختم الرسل سید الاولین سید الآخرین امام کائنات فخر موجودات شاف روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس کائنات میں سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے تو وہ بندے کا ایمان ہے۔ اگر ایمان موجود ہے اور دنیا کے مال و متاع میں سے اس کے پاس اگر کسی چیز کی کمی بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایمان نہیں موجود پھر چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ساری فراوانیاں موجود ہوں تو یوں سمجھیے اس سے گھاٹے اور خسارے کا سودا اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے ایمان کو پانے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے۔ اور اس دولت کو بچانے کے لیے اگر اس کا گھر، اس کے اعزاء، اس کے رشتہ دار، خونی رشتے، تعلق دار، اس کا کاروبار، اس کا مال، کچھ بھی اس کو قربان کرنا پڑے اور وہ کر دے ایمان کی حفاظت کے لیے تو یہ کامیابی کا سودا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جن کا ادراک اور فہم حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، پھر اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور جن کی تعلیم کے تمام سابقہ انبیاء پر ایمان لانا ہے، کتب پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، یہ تمام چیزوں سے مرکب ہو کر ایمان بنتا ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی کمی کر دینا یا اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا بندہ دائرہ اسلام اور ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور پھر وہ اس کے تقاضوں کو جو اللہ پر ایمان باللہ کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو مسلمان اور ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ کتنے دعوے کرے۔
اسی طرح کوئی شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اس کے تقاضوں سے یا ناآشنا ہے، یا پھر وہ اس کو اس طرح سے پورا نہیں کرتا کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے پورا کرنے کا حکم اور تعلیم دی ہے، تو وہ شخص بھی ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی، اے ایمان کے دعوے دارو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی اسی طرح سے پورا کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول رہنمائی کریں گے۔ اگر اپنی خواہش ہوئی، اپنی مرضی ہوئی، تو پھر یہ کما حق کو ہوئی ایمان نہیں ہے۔ سورہ الحجرات، قالت الاعراب آمنا، یہ کچھ لوگ آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لم تؤمنوا، یہ کہہ بھی رہے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ایمان، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک تمہارے دل اس ایمان کو اس طرح سے قبول نہیں کر لیتے کہ جو اس کا حق اور تقاضا ہے، اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو۔ اور پھر اس کی ساتھ شرط لگا کر اس کی وضاحت فرما دی، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاتے ہو تو پھر تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، ان کی ماننے کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق چلو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی بھر کے عملوں کو بھی ضائع کر دیا جائے اور تمہیں خبر اور اس کا پتہ بھی نہ چلے۔